الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الجسد والروح۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید: لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم۔ صدق اللہ العظیم۔ اگرچہ بہت شوق نہیں انداز بیاں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے دوستو، آج میں ملک پاکستان کے قومی ترانہ لکھنے والے شاعر حفیظ جلندھری رحمہ اللہ تعالی، ابو الاثر بھی کہا جاتا ہے جن کو، اور فردوس اسلام بھی کہا جاتا ہے جن کو، اور مورخ اسلام بھی کہا جاتا ہے جن کو۔ آپ سب سے بڑی بات تعارف تو یہ ہے کہ قومی ترانہ کے مصنف تھے، اور آپ کی کا وہ کلام میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شاید جس کو ہماری قوم نے سمجھا نہیں ہے، یا پھر پڑھا ہی نہیں ہے، یا پھر پڑھا بھی ہے سمجھا بھی ہے توجہ نہیں کی، یا پھر توجہ بھی کی ہے، تو آپ کے اس کلام کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا کہ جو دینا چاہیے تھا۔ جو سوز اور جو درد اور جو رموز اور جو پیغام آپ نے اس کلام میں پیش کیا ہے قوم کو، اپنی آپ بیتی سنا کر، شاید قوم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ آپ کی مشہور کتاب شاہنامہ اسلام، میری نظر میں اگر شاعری کے اندر کسی بندے نے تاریخ لکھی ہے اور حق کے بہت قریب لکھی ہے تو وہ یہ حفیظ جلندھری ہے۔ عموماً شاعروں کا یہ وفی کل واد یہیمون، شاعروں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے قافیہ ردیف کے چکر میں حقیقت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے، لیکن حفیظ جلندھری رحمہ اللہ تعالی کافی حد تک اس وبال سے محفوظ ہیں۔ اور میرے دوستو، اس بات کو سمجھیے اور غور و فکر کیجئے، اگرچہ بہت شوق نہیں انداز بیاں میرا، میں تو محض ایک پیغام رسائی کا کام کر رہا ہوں۔ حفیظ جلندھری رحمہ اللہ تعالی جن کو آج ہمارے قوم کے جدید نوجوان بھی بڑے بڑے القابات سے یاد کرتے ہیں، اور ہر سکول کی کتاب کے نیچے، قومی ترانہ کے نیچے لکھا ہوتا ہے ابو الاثر حفیظ جلندھری۔ یہ اسی حفیظ جلندھری کا پیغام ہے، یہ اسی حفیظ جلندھری کا رونا ہے جو میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آپ کی کتاب شاہنامہ اسلام، اس کے اندر آپ نے اپنی زندگی کی آپ بیتی بیان کی ہے، وہی باتیں جو ہم کرتے ہیں تو ہمیں کم عقل، کم فہم اور جناب قدامت پسند ہونے کا تانا دیا جاتا ہے۔ آج وہی باتیں میں آپ کو حفیظ جلندھری کی زبان سے سنانا چاہتا ہوں کہ جسے تم قومی ترانہ کا مصنف کہتے ہو، جسے تم ابو الاثر کہتے ہو، جسے تم پاکستان کی جان کہتے ہو، اور بڑی بات کہ وہ تمہارے ان جدید اداروں سے پڑھ کر نکلے ہیں، انہوں نے یہ سارے رموز دیکھے۔ ہم پر تو شاید کوئی یہ کہے کہ بھئی مولوی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ایجادات کیا ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بھی سمجھ ادا کی ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی، ہک گندل کھوار تے بکھڑا نہیں اسی ہور بھی بوٹیاں جان دیا۔ تو حفیظ جلندھری رحمہ اللہ تعالیٰ سخن ہائے گفتنی در پیرائے سرگزشتے مصنف، اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں۔ نظم کا نام آپ نے لکھا ہے مسجد و مکتب۔ آپ اپنی زندگی کی تمام وہ آپ بیتی سنا رہے ہیں کہ جب میں مسجد میں تھا تو مجھے کیا ملتا تھا، جب میں سکول، جدید ادارے، کالج، یونیورسٹیوں میں گیا مجھے کیا ملا، مجھے اس وقت نے کیا سکھایا تھا، مجھے اس وقت نے کیا سکھایا ہے، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ یہی داستاں ہے، داستاں سارے زمانے کی۔ کہتے ہیں کہ یہ صرف میری آپ بیتی نہیں ہے، یہ آج کل کے ہر نوجوان کا کہانی ہے۔ تو میرے دوستو، اس کلام کو غور سے سنیے گا اور اس کے لفظ لفظ پر غور کیجیے گا۔ ابتدا فرماتے ہیں، ابھی لوری نہ دی تھی جنبش دامان مادر نے،
کہ دل گرما دیا تھا نعرہ اللہ اکبر نے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ میری ماں نے ابھی مجھے لوری نہ دی تھی، دامان آنچل کو کہتے ہیں، میری ماں نے مجھے لوری نہ دی تھی کہ نعرہ اللہ اکبر سے میرا دل گرما گیا تھا، نہ الٹا تھا ابھی مضمون طفلی کا ورق میں نے لیا تھا بائے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے بچپنے کا ورق ہی نہیں الٹا تھا کہ بسم اللہ کی بے سے میں نے پہلا سبق لیا تھا، ابھی ملبوس گویا ہی نہ تھا پوری طرح پہنا کہ سیکھا تھا زبان کل ہو اللہ احد کہنا، کہ ابھی میں نے بولنے کا لباس یعنی اپنی بولنا ہی نہیں سیکھا تھا کہ کل ہو اللہ احد زبان کو کہنا آ گیا تھا۔ ہاں جی، کہ ابتدا میں مجھے گھٹی میں ہی دین اسلام کی محبت دی گئی تھی، میرے یعنی کہ ابتدا سے ہی میرے ضمیر میں، میرے دل میں نعرہ اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی تھی۔ وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جدو اب کا، دیا مجھ کو زبان مادری نے درس مذہب کا، پدر جس دن ہوا تھا سوئے مسجد رہنما میرا، دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا۔ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے مسجد کی طرف لے گئے اور میرا دہن حمد خدا سے آشنا ہو گیا۔ میں اب مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو، خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں پروان چڑھنے کو۔ میرا اب استاد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا استاد وہ کیسی مقدس ہستی تھی۔ میرا استاد حق آگاہ تھا، مرد مسلمان تھا، پرستار خدا پاک تھا، پابند قرآن تھا، موحد تھا، بہت ہی صاف و سادہ تھے اصول اس کے، وہ کہتا تھا خدا ایک ہے محمد ہے رسول اس کے۔ بہت صاف سادہ سا بندہ تھا، بہت مخلص سا انسان تھا، بڑا درویش سا انسان تھا۔ اسے ایمان تھا ایمان ہی کی استقامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر۔ محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب و زشت اس کو، نظر آتا تھا صحرائے عرب باغ بہشت اس کو۔ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا یہ جلوہ تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ایسا نور عطا کیا تھا کہ برائی اور نیکی اور بدی کی تمیز اس کو دیکھتے ہی ہو جاتی تھی، بصیرت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کی دل کا کھچاؤ مدینہ شریف کی طرف ایسا تھا کہ عرب کے صحرا اس کو باغ بہشت نظر آتے، جنت کے باغ نظر آتے تھے۔ وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایماں ہے، بنائے وحدت ملت ہے، پشتی بان ایماں ہے۔ ایمان کا سہارا ہے محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان کی جان ہے۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسباب زینت پر، خدا رحمت کرے اس پاک باز و پاک تینت پر۔ عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، رہا وقف ریاضت عمر بھر جس میں نہیں اس کا۔ کہتے ہیں کہ عمل اس کا قرآن کتابیں تھا، انگریز اور یہود کتابیں نہیں تھا، قرآن کتابیں اس کا عمل تھا، اور اس کا نحیف جسم، اس کا کمزور جسم ریاضت میں وقف رہا ساری عمر۔ وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا، اللہ اکبر، وہ صرف اسلام کی بادشاہی کا قائل تھا۔ وہ برٹش لا، وہ جمہوری نظام اور وہ جناب انگریز کا تسلط اس کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنا سر تسلیم خم کرتا تھا تو احکامات الہی کے سامنے دیا کرتا تھا، درس اطفال کو علم الہی کا، کیا تھا خدمت ملت کا رستہ اختیار اس نے، اسی دھن میں بسایا گلشن کنجے مزار اس نے۔ ہاں جی، بہت سادہ سی زندگی تھی، بس زندگی میں اللہ کا سبق دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاکم مانا، بس اسی دھن میں وہ مزار میں چلا گیا۔ میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد۔ تصور میں ہے اب تک صحن مسجد کا وہ نظارہ، ادھر استاد ادھر میں درمیان میں رہ لو سی پارا، شکستہ بوریے پر ہم سنوں کا بیٹھنا۔ یہ اب تصور کھینچ رہے ہیں، نظارہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ ہر سادہ خوشی پر سب کا ہنسنا، خوب کھل کھل کر سبق سے بیشتر قرآن کو جھک کر چومتے جانا، وہ کیف انگیز قرأت کے اثر سے جھومتے جانا۔ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو چومنا، وہ قرآن پاک کی آواز سن کر جھومنا، کیا نظارے تھے۔ وہ آواز اذاں پر دفعتاً خاموش ہو جانا، صفیں آراستہ کرنا ہماتن گوش ہو جانا، وہ ذوق نعت خوانی محفل میلاد کے نغمے، وہ معصومانہ طفلی فطرت آزاد کے نغمے۔ مقدس تھے وہ شب چرچے، مقدس تھے وہ سب چرچے، مقدس تھیں وہ سب باتیں، وضو ورد و وظائف اور
اور نمازیں مناجاتیں نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، وضو، ورد ہیں، شب اور چرچے مقدس، یہ سب مقدس باتیں تھی۔ اللہ، یہی فردوس تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا، یہی جنت جیسا ماحول تھا جس میں میری ابتدا ہوئی، اسی فردوس میں اے کاش ہوتی انتہا میری۔ ہائے ہائے ہائے، آپ فرماتے ہیں کہ یہی اچھا، یہی پیارا خوبصورت ماحول تھا جس میں حفیظ کی ابتدا ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کاش ادھر ہی مر کھپ جاتا، ادھر ہی میری زندگی اختتام ہو جاتی، ادھر ہی میری سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی، ادھر ہی میری دل کی دھڑکنیں جواب دے جاتی، ادھر ہی مجھے پیغام رحیل آ جاتا، میں چلا جاتا، ختم ہو جاتی کہانی، مٹ جاتا حفیظ، اور اس پیارے ماحول سے نکل کر یہ دنیا کی خباثت، یہ دنیا کی لالچ، یہ دنیا کی دلالت اور یہ دنیا کی ظلمت میں نہ پڑتا، اور اس جدید تعلیم کی راہ میں گامزن نہ ہوتا۔ گھرانے کو کہتے ہیں کہ پھر آگے بتا رہے ہیں کہ اس نظام جدید تعلیم کے اندر میرا قدم رکھنے کا سبب کیا بنا۔ گھرانے کو تمنائیں تھی دنیاوی بلندی کی، کہ اس طفلی میں ایک تہمت تھی مجھ پر ہوش مندی کی، مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ اور میں ہاں بچپن میں مجھ پر ایک تہمت تھی کہ یہ ہمارا بیٹا حفیظ، یہ بڑا ذہین بچہ ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں جو کن ذہن ہو، جو ناقص العقل ہو، جو بیچارہ لولا لنگڑا یا ایسا ہو، اس کو ڈال دو مدرسے میں، جو ذہین ہو اس کو یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھ پر بھی ایک تہمت تھی کہ میں ذہین تھا۔ اللہ، کہتے ہیں کہ پھر مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، اور تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ کہتے ہیں کہ بقا کی جد و جہد، یعنی کہ جیسے آج کل کا ایک تصور پایا جاتا ہے، بھائی زندہ یہ تعلیمیں نہیں پڑھیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے، اور یہ ہم جناب پڑھیں گے نہیں تو ہم کھائیں گے کیسے، ہماری نوکری نہیں ہوگی تو ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا، یہ تو ہم قدامت پرست ہو جائیں گے، یا آپ ہمیں پتھر کے زمانے میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ تو حفیظ کہتے ہیں کہ یہی تہمت مجھ پر بھی پڑ گئی۔ مجھے بابا کہتے تھے کہ بیٹا یہ پھر آپ کھائیں گے کیسے، پھر باقی کیسے رہیں گے، پھر بقا کیسے ہوگی، تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے، یہ لوہے کی زنجیر جو اوپر لٹک رہی تھی قوم پر، اس نے مجھے بھی کھینچ لیا۔ وہ مکتب آہ پہلا زینہ تلقی، اب مکتب کی تعریفیں بیان کہتے ہیں اب میں چلا گیا سکول میں، تو اب وہاں کیا دیکھا میں، وہ مکتب آہ پہلا زینہ تلقین بے دینی، دکھاتے ہیں جہاں آئینہ آئین خود بھی۔ کہتے ہیں کہ وہ کیا تھا جی، پہلا زینہ، پہلا سبق، پہلا درجہ تلقین بے دینی ملحدیت کا، کہ وہاں تو جناب حواس خمسہ کی باتیں چل رہی تھی، وہاں تو 5 سینسز کی باتیں چل رہی تھی، کہ بھائی جو ان میں آتا ہے وہ ہے، جو ان میں نہیں آتا وہ نہیں ہے۔ وہاں تو جناب زمین کی گردش اور آسمان کی سورج کی گردش پر بھی تبصرے تھے، وہاں تو اسلامی نظریات و عقائد کو مشکوک کیا جا رہا تھا، وہاں تو ہمارے نبی کی معراج پر بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے، وہاں تو انسان کے ارتقائی مراحل اور تخلیق انسانی پر بھی کلام کیا جا رہا تھا، وہاں تو دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں، وہاں تو پہلا زینہ ہی یہ تھا کہ بھائی اسلام کو ایک طرف رکھو گے، اسلام کو چھوڑو گے، دین مصطفیٰ کو ایک طرف رکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کی تمام تعلیمات کو ایک جانب پھینکو گے، ڈالو گے، قرآن کو چھوڑو گے، تب تم ترقی پسند آدمی بن سکتے ہو۔ لیکن ہاں اتنا کرنا کہ دعویٰ اسلام بھی نہ چھوڑنا، اپنے آپ کو مومن بھی کہنا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا، اپنے آپ کو موحد بھی کہنا، اپنے آپ کو توحید والا بھی کہنا، جیسے اکبر حسین اللہ آبادی فرماتے ہیں جو چاہیے وہ کیجئے، بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعویٰ اسلام کیجئے۔ اللہ، دکھاتے ہیں جہاں آئینہ آئین خود بھی نہیں، کہتے ہیں کہ وہ کون سا مکتب تھا، وہ کون سا سکول ہے جہاں آئینہ آئین خود بھی نہیں دکھاتے، جہاں خود بینی کا آئینہ دکھاتے ہیں کہ بھائی تو ہی ہے جہان میں، بھائی تو نے ترقی کرنی ہے، دیکھ تو نے قوم کا نام روشن کرنا ہے، اکیلا میدان ہے، بھاگ بیٹا۔ جہاں جناب آرٹیفیشل لیلا دکھائی جاتی ہے، جہاں جناب مغرب کی حوریں دکھائی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہی ہیں جناب، آپ ہی ہیں، آپ نے ہی تقدیر بدلنی ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کہا، جہاں بوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت کا، جہاں پہلا درس یہ دیتے ہیں کہ بھائی مذہب سے بغاوت کرنی ہے، جہاں پہلا درس یہ دیتے ہیں کہ جہاد یہ تو ایک ظلم کی داستان ہے، ارے ہاتھ کاٹ دینا یہ تو ستم ہے، سنسار کر دینا یہ تو ظلم ہے، ارے پردہ یہ تو عورت کی ذات پر جناب
یہ عورت کی ذات پر یہ تو بوجھ ہے، سر پر پگڑی، یہ تو قدامت پسندی ہے، یہ شلوار قمیض اور یہ سادے کھلے ڈلے لباس، یہ تو پرانے لوگوں کی بات ہے، اس سے تو بندہ پینڈو لگتا ہے۔ مذہب سے بغاوت کا جہاں بوتے ہیں تخم اولی نسلی عداوت کا مجھے بتائیے۔ آج جگہ جگہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم نے قوم کو سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، چکرالوی میں بانٹ دیا۔ ذرا بتائیے تم لوگ یہ تہوار مناتے ہو، یہ جناب کلچر جس کو آپ کہتے ہیں شو کرتے ہو، اور اس میں کہتے ہو یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو تخم اولی نسلی عداوت کا، یہ بھی تو بویا جا رہا ہے۔ اور پھر سیاسی اور جمہوری طرز میں جو تم نے امت قوم کو بانٹ کے رکھ دیا۔ باپ کہتا میں پی ٹی آئی کا ہوں، بیٹا کہتا میں نون لیگ کا ہوں، ایک گھر میں دو جھنڈے لگ گئے، ایک گھر میں آگ اور پانی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو، جہاں جھوٹوں کا پس خوردہ دیا جاتا ہے بچوں، ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے وہ بچہ ماں باپ کا فرما بردار بنے گا کہ جس نے پڑھا ہے کہ ہم تو جناب ہمارے ماں باپ تو بندر تھے، ہم بندر سے سیدھے ہوتے ہوئے آئے ہیں، یا وہ بچہ ماں باپ کا ادب کرے گا جس نے پڑھا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ہے ہی ماؤں کے قدموں تلے، جہاں باقاعدہ الہاد کہتے ہیں کفر کو، جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے جی ہیلوئنز پارٹی منائی جا رہی ہے، یہ کس ڈے منایا جا رہا ہے، یہ چاکلیٹ ڈے منایا جا رہا ہے، یہ لو ڈے منایا جا رہا ہے، یہ ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، یہ شیطان کی تعظیم ہی ہے، یہ بسنت منایا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، جہاں مکر و ریا کا عقل بندی نام رکھا ہے، جہاں جور و جفا کا سر بلندی نام رکھا ہے، جہاں مکر، فریب، چوری، دغا بازی، جو جتنا بڑا ٹھگ ہوتا ہے، جو جتنا بڑا دغا باز ہوتا ہے، اس کو اتنا ہی بڑا کہتے ہیں جی بڑا سیاںا بندہ ہے، بڑا چست آدمی ہے، بڑا جناب یہ جو ہے نا ڈیلیشیس پرسن ہے، بڑا وی آئی پی پرسن ہے۔ وہاں داخل ہوا میں آہ بخت سوختہ میرا، کہتے ہیں ہائے میرے پھٹے نصیب، سبق مسجد کے بھولے لٹ گیا اندوختہ۔ فرماتے ہیں کہ استاد نے مجھے جو جمع پونجی بنا کے دی سب لٹ گیا۔ مقرر تھے جہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر کہ اب اللہ نہیں اور ایک اور حاکم ہے زمانے پر۔ وہ کون سا حاکم ہے؟ وہ مادیت ہم پر حاکم ہے، وہ قوت، طاقت ہم پر حاکم ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوگی وہی ہمارا خدا ہے۔ وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب، مسلمانوں سے نفرت ہے نہایت پیار کا مذہب، کہیں نام جہاد آئے تو وہ رہ کے ہنستے تھے۔ کمال ہے یار، کمال ہے، یہ حفیظ جلندری کہہ رہے ہیں، میں صرف سنا رہا ہوں، اگر کوئی الجھے تو اپنے حفیظ سے الجھے۔ جہاں کہتے ہیں کہ پروفیسر کیا کرتے تھے، جہاد کا نام آتا تھا ہنستے تھے، یہ کیسے جناب تلواروں سے گردنیں کاٹ دیتے تھے، یہ پرانی باتیں، یہ ظلم ہے۔ پرانے غازیوں کو راہ زن کہہ کے ہنستے تھے، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، شیر شاہ سوری، ان کو کہتے تھے یہ تو معاذ اللہ راہزن تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے، میں دکھا سکتا ہوں سکول کی کتابوں سے، محمد بن قاسم اور ان لوگوں پر تہمتیں لگائی گئی ہیں۔ مجھے ان کے حضور احساس ہوتا تھا خجالت کا کہ یہ تاریخ ہے یا تذکرہ عہد جہالت کا۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہ باتیں سنتا تھا محمد بن قاسم کی تو مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ یار یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے یا یہ جہالت کا ایک تذکرہ ہے، یہ زمانہ جہالت کا ایک تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حد تک ہمارے نوجوانوں کے وہ نظام کو، سوچ کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ لڑک پن کا زمانہ اور دن تھے بے شعوری کے، اسی میں ہو گئے تہ مرحلے مذہب سے دوری کے، یہ دنیا اور تھی اس کے مقاصد اور تھے سارے، یہاں تہذیب نو تھی طور ہی بے طور، یہاں تو طریقے ہی بے طریقے تھے، یہاں قرآن نہ تھا خود ساختہ قانون تھا کوئی، یہاں مذہب نہیں ایک اور ہی مضمون تھا کوئی، جہاں قوموں کی تخریبیں تھیں یا ملکوں کی تقسیمیں، یا روحوں کی تفریقیں تھیں یا جسموں کی تنظیمیں تاریخیں ہیں، بس یہی نظام۔ نہ اس مکتب میں جاتا نہ یوں مسموم ہو جاتا، جو اب معلوم ہے کاش ان دنوں معلوم ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا نا تو میں مر جاتا، لیکن اس مکتب میں نہ جاتا۔ اب جو پتہ چلا ہے میری روح داد نادانی ہے افسانہ در افسانہ، کہیں اکتا نہ جائے دوستوں کی طبع فرزانہ، نہیں فرصت مجھے بھی قصہ ذاتی سنانے کی، مگر یہ داستاں ہے داستاں سارے زمانے کی۔ کہتے ہیں کہ ارے میں اپنی داستان نہ سناتا، میں اپنی بات نہ سناتا، میں اپنا قصہ نہ چھیڑتا، لیکن بات یہ ہے، لیکن رونا یہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف میری بات ہوتی تو میں نہ کرتا۔
آج تو یہ مسئلہ ہر نوجوان کا مسئلہ ہے، یہ رونا ہر نوجوان کا رونا ہے، اور یہ ساری قوم کی داستان ہے۔ مثال عام ہے یہ ان چمن زادان مکتب کی، ہے جن کی روشنی طبع دشمن جان مذہب کی۔ کرو عبرت کی آنکھوں سے نئی دنیا کا نظارہ، نظر آتے ہیں کتنے خود غرض و خود بین و خود آرا۔ کہتے ہیں کہ یہ اب دیکھو اب یہ جدید بٹھی سے نکل کر ایک فوج تیار ہو چکی ہے، اب اس کا نظارہ تک کرو جی عبرت کی آنکھوں سے، کیا خود بین خود غرض بھیڑیے نظر آتے ہیں۔ یہ انسان ہیں مگر انسان کے نیک و بد سے بے پرواہ، مسلمان ہیں مگر اسلام کے مقصد سے بے پرواہ۔ وہ کیا جادو ہے جس نے ان کی سیرت منقلب کر دی، یہ کس نے دل کے اندر اس قدر نفسانیت بھر دی۔ مگر کیا ہے خطا ان کی، مگر کیا ہے قصور ان کا، نئی تہذیب کی پستی سے ابھرا ہے شعور ان کا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھائی سکول کے بیچارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا قصور، ان کا تو شعور ہی نئی تہذیب کی پستی سے ابھرا ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جی، اپنا پیغام دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، انہوں نے تو کہا نا کہ مگر کیا ہے خطا ان کی، مگر کیا ہے قصور ان کا، نئی تہذیب کی پستی سے ابھرا ہے شعور ان کا۔ علامہ اقبال نے فرمایا شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک باغی۔ کہتے ہیں کہ یہ ہیں تو شاہین، کوئی ٹیپو سلطان کا بیٹا ہے، کوئی محمد بن قاسم کا بیٹا ہے، کوئی شیر شاہ سوری کا بیٹا ہے، کوئی پیر مہر علی شاہ کی اولاد ہے، کوئی امام احمد رضا کی اولاد ہے، اور کیا کر رہے ہیں جناب، کوئی سلطان باہو کی اولاد ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ ان بچوں کا، ان کا کیا قصور ہے، ان کے آبا تو بڑی شان والے تھے، لیکن یہ بیچارے ان کو سبق کی زاغوں کا دیا گیا۔ انہی کے حال پر صادق ہے قول حضرت اکبر، ترقی پاتے ہیں لڑکے ہمارے نور دین کھو کر، کہ ہمارے لڑکے دین کا نور کھو کر جو ہے نا یہ ترقی پاتے ہیں۔ غضب ہے یہ کہ بجھ لیتے ہیں تب جا کر چمکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غضب ہے، ارے غضب ہے، جب ان کا ایمان، جب ان کی بصیرت، جب ان کا ضمیر، جب ان کی غیرت، جب ان کی آنکھوں کی روشنی، جب ان کے دل کا نور بجھ جاتا ہے تو جب جا کر یہ چمکتے ہیں، تب ان کو اس ملکی سطح پر کہا جاتا ہے کہ یہ اب ایک نامور نوجوان ہے، یہ اب جو ہے نا ایک پرسنالٹی بن کر آ گیا ہے، تب اس کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ جب تک اس کے دل میں ایمان کی ایک رتی بھی کھڑی ہے نا، اس وقت تک اس کو جو ہے نا میدانوں میں اس کو ویلکم نہیں کیا جاتا۔ چلو ہدیاں ہی سمجھو میری آشفتہ بیانی کو، اجازت دو کہ لاؤں اب نتیجے پر کہانی کو، ابھی عنوان ہی پیش نظر تھا نوجوانی کا، حوادث نے ورق الٹا کتاب زندگانی کا، یہ وہ دن تھے کہ گل کھلنے لگے تھے باغ ہستی میں، بہار رنگ و بو آوارہ تھی انسان کی بستی میں، جوانی آ گئی عشق آ گیا بے چارگی آئی، نئی وارفتگی آئی نئی آوارگی آئی۔ کہتے ہیں کہ جیسے آج کل کے نوجوان ہوتے ہیں، ہم بھی کہنے لگے واہ جی ہماری ہی دنیا ہے، ہم ہی ہیں می اینڈ آئی، ہم اور میں، اور بس میری دنیا میرا جہان، میں جانوں اور میرے کام جانے۔ پر یہ ساری دنیا یہ بکواس ہے، یہ ماں باپ استاد، جان دو بھائی ہمارا ہی میدان ہے اور ہم ہی قاضی ہیں۔ کہتے ہیں نوجوانی میں تو ہم نے یہ دیکھا، چمن زارے سعادت پر گھٹائیں شعلہ ریز آئیں، رخ مغرب سے الہادی ہوائیں تیز تیز آئیں۔ کہتے ہیں ہم تو ان کو کیا سمجھ رہے تھے، ارے وہ تو مغرب سے آنے والی کفر کی ہوائیں تھیں۔ لباس حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑیں، مذاق عاشقی بن کر میری رسوائیاں دوڑیں۔ کہتے ہیں کہ بس عشق مذاق ہے، میں تو اس کو عشق اور محبت اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں میری رسوائیاں تھیں۔ نگہباں کون تھا مجھ پر یہاں جس کی نگاہ ہوتی، یہ مکتب تھا کوئی مسجد نہ تھی جو سد راہ ہوتی۔ کہتے ہیں کہ اب مجھ پر کس کی نظر ہوتی بھائی، اب یہ تو سکول تھا، یہاں تو بھیڑیے ہی بھیڑیے تھے، یہاں تو جناب ایمان کے سودے باز بیٹھے تھے، ارے یہاں تو آزر بیٹھے تھے، یہاں تو بت فروش بیٹھے تھے، یہاں تو ایمان کی دھجیاں بکھیرنے والے بیٹھے تھے۔ یہ کوئی مسجد تو نہیں تھی کہ میرا استاد میرا ہاتھ پکڑ لیتا اور مجھے برائی کی راستے سے روکتا، یہ کوئی مسجد تو نہیں تھی، یہ کوئی میرا بچپن تو نہیں تھا کہ میرے ماں باپ مجھے سنبھال لیتے، یہ تو کفر کی جلتی ہوئی بٹھی تھی۔ اللہ فقط ماں باپ نے حسرت سے دیکھا اس تباہی کو، مگر وہ روک سکتے کس طرح قہر الہی کو۔ کہتے ہیں کہ جب میں ایک جنونی انسان بن گیا، جب میں ایک جناب
جنون اور ایک ولولے والا نوجوان بن گیا جدید ہے. مجھے نہ ماں باپ کی قدر و قیمت کا پتہ، نہ مجھے ضیاء مال کا پتہ، میں ایک آوارہ انسان بن چکا تھا. میرے ماں باپ اب مجھے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے، ہائے کاش اس طرف نہ آنے دیا ہوتا. اللہ، یہ مکتب کے استادوں نے اتنی مہربانی کی، میرے مکتب کے استادوں نے اتنی مہربانی کی، میرے پاسبانوں ہی سے میری پاسبانی کی. اس پہ تھوڑا سا تبصرہ بنتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے سکول کے استادوں نے بھائی مجھ پر ایک مہربانی یہ کی کہ میرے پاسبانوں ہی سے میری پاسبانی کی، کہ جو لوگ میرے پاسبان تھے، جو علماء، جو مشائخ، جو صوفیاء، جو اولیاء، جنہوں نے میری حفاظت کرنی تھی، انہوں نے میری انہی سے حفاظت کی کہ بھائی یہ امام مسجد کے پاس مت بیٹھنا، فرقہ واریت میں پڑ جاؤ گے. یہ مولویوں کے پاس مت بیٹھنا، یہ مولویوں کی تقریریں نہ سننا، آپ قدامت پسند ہو جائیں گے، آپ شدت پسند ہو جائیں گے. یہ پیروں کے پاس نہ بیٹھنا، صوفیاء کے پاس مت بیٹھنا، آستانوں پہ نہ جانا، مزارات پہ مت جانا. یہ ایسے ڈرامے ہیں، یہ پرانی باتیں، وہ ختم ہو چکی ہیں باتیں. وہ پہلے ہوتے تھے اولیاء، اب سب ڈرامے. کہتے ہیں کہ اب انہوں نے میری ان سے پاسبانی کی جو میرے پاسبان تھے، جنہوں نے مجھے کفر سے بچانا تھا، جنہوں نے مجھے گمراہی اور دلالت سے بچانا تھا، جنہوں نے مجھے زندیقیت، الحاد اور شیطانیت سے بچانا تھا. یہ کارندے تھے شاید ابتلائے آسمانی کے، حوالے کر دیا مجھ کو بلائے ناگہانی کے. اللہ، ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے، نئی تعلیم کی تکمیل ہی ناکام ہونا ہے. کہتے ہیں کہ میں تو کیا، ہزاروں ایسے نوجوان آئیں گے جن کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، ہزاروں ہوں گے، ہزاروں گزر چکے ہیں، ہزاروں آئیں گے. کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہی حال ہوگا جو حفیظ کے ساتھ ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس تعلیم کی تکمیل کیا ہے، اس تعلیم کی دستار بندی کیا ہے. جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو ناکام ہوتا ہے. ناکام ہو جانا ہی اس تعلیم کا اختتام ہے. جو صحیح طریقے سے ناکام ہوتا ہے وہ اس تعلیم کے اندر ترقی یافتہ ہے. اس تعلیم کا کامیاب حقیقت کا جو ہے وہ ناکام ترین انسان ہے. اس کے بعد آپ نے ایک عجیب تخیل کھینچا ہے، ایک عجیب جو ہے نا آپ نے تخیل باندھا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جو تعلیمات مقدسہ کی ایک راہ بنائی ہے، اس کو آپ نے کشتی سے تشبیہ دی ہے، اور اس کشتی کو آپ نے مکمل بیان کیا ہے کہ اس کشتی نے کیسے کیسے سفر کیا، اور جو ہے اس قوم نے کیسے اس کے پھٹے اکھیڑے، اور اسی کشتی پر سوار ہو کر، اور ان کو طوفانوں کی فکر ہی نہیں تھی، ان کو سمندر کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں تھا. ارے اس محمدی کشتی سے اترو گے، اس سفینہ نوح سے اترو گے تو کدھر جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی زمانے میں، داستانوں میں. عنوان باندھتے ہیں سیلاب الہاد اور کشتی ملت. کھلی آنکھیں تو ایک ہنگامہ محشر نظر آیا، عجب سیلاب عالمگیر کا منظر نظر آیا. بات ہے ایسا سیلاب دیکھا میں نے کہ جو جہاں پر چھایا ہوا تھا. جدھر دیکھا نظر آئیں سکونہ آشنا موجیں، تلا تم خیز شور انگیز آتش زیر پا موجیں. یہ اب اس طوفان کا، کفر و الہاد اور زندیقیت اور ملحدیت کا جو یہ طوفان جہاں پہ چھایا ہوا تھا فتنوں کا، اس کا بیان کر رہے ہیں. بلا کا جوش پوشیدہ تھا موجوں کی روانی میں، دواں تھیں اس طرح جیسے لگی ہو آگ پانی میں. حوادث بھی نظر آتے تھے دریائی بلائیں بھی، فلک پر چھا رہی تھی تند طوفانی گھٹائیں بھی. تہے آب معاصی تھی نئی دنیا کی ایجادیں، دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں. کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ارے جو لوگ ڈوب رہے تھے اس گناہوں کے سمندر میں، ان کی تو آہو پکار، ان کی تو چیخیں، ان کی تو فریادیں ہمیں پیغام دے رہی تھی کہ بھائی ہائے ہم ڈوب گئے، ہائے ہم مر گئے. اور کہتے ہیں کہ یہ ایجادات گناہوں کی سمندر کی تہ میں پڑے ہوئے تھے. آج اس کی مثالیں پوشیدہ نہیں ہیں. آپ اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ ہی دیکھ لیجئے، 5500
5500 लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया। उनकी फरियादें क्या आज दुहाई नहीं दे रही? उनके वालिदैन क्या ये नहीं कहते होंगे कि हाय हम तो लुट गए, हाय हम तो मर गए, हमने तो भेजा था रोशनी लेने के लिए, इन्होंने तो ऐसी जुल्मत लाई कि जनाब हमारे किरदारों को भी स्याह कर दिया। तो यही कहते हैं कि तहे आबे मासी थी, इजादात जो थी ये मासियत के समुंदर की तह में पड़ी हुई थी, और हमने उनको हासिल करने के लिए बे इरादा या बा इरादा उस मासियत के समुंदर की तह तक जाना पड़ा। जिन्हें बहरे गुनाहगारी में ज़ौक़ के तह नशीनी था, कि जिनको गुनाहगारी के ज़ौक़ में, गुनाहगारी के समुंदर में ये शौक था कि हम इस गुनाहगारी के समुंदर की तह तक पहुंचे, नजर आया कि उनका डूब जाना अब यकीनी था। कि वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना जी, कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हफीज कहते हैं जब मैंने बसीरत की आंखों से देखा तो मैंने देखा कि इनका डूबना अब यकीनी है। नजर आया मैं एक कश्ती में हूँ, कश्ती है बोसीदा। अब वो कश्ती मिल्लत बयान फरमा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कश्ती चलाई थी, हैं सहाबा के हवाले करके जिस कश्ती को रवाना किया था, अब उसकी आप बीती सुना रहे हैं। उस कश्ती पर, उस कश्ती के साथ इस उम्मत ने क्या जुल्म सितम किया, और उसमें मुल्ला और पीर भी शामिल हैं, वो भी तबसरा फरमाएंगे। सवारों और मल्लाहों के हाथों से ज़ियां दीदा। सवार यहाँ से कौन है? अवाम उन्नास। और मल्लाह यहाँ से कौन है? मुल्ला और पीर, कि जिन्होंने कौम को हक आशनाई और दीदा दानिस्ता उनको धोखे में रखा और उनको फरेब में रखा और उनको हकीकत दिखाई ही नहीं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना, यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गिली में बूजरो दल के ओवैसो चादरे दहरा। फरमाते हैं कि इस्लाम की इज्जत भी बेच गया, अबू ज़र गफारी की फकीरी भी बेच गया, और हजरत बूजर, हजरत बिलाल हबशी जैसे लोगों की दरवेशी भी बेच कर खा गया। गिली में बूजरो दल के ओवैसो चादरे दहरा। हजरत ओवैस कर्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जैसे दरवेशों की दरवेशियां बेच कर भी खा गया, सब कुछ बेच कर खा गया। और आगे फरमाते हैं ये कश्ती एक रहमत थी, उखुव्वत नाम था इसका, बशर को गर्क होने से बचाना काम था इसका। ये कश्ती का तारुफ पेश कर रहे हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सादगी की है, वो सदाकत की, वो सच्ची कश्ती जो चलाई थी, उसका क्या काम था। हजारों दर हजारा इब्तलाएं इसने झेली थी, थपेड़े इसने खाए थे, जफाएं इसने झेली थी। कि ये उस दीन की कश्ती ने बड़ी तकलीफ़ें खाई थी, कभी मामून रशीद से, कभी यजीद से, और कभी बादशाह अकबर से, और बड़े बड़े हैं कभी फरंगियों से। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त के मल्लाह ऐसे पैदा किए थे कि कोई इमाम हुसैन बन के डट गया, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल बन के डट गया, कोई अबू हनीफा बनकर डट गया, कोई गौसे पाक बनकर डट गया, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनकर डट गया, कोई टीपू सुल्तान बनकर डट गया, कोई पीर मेहर अली शाह बनकर डट गया, कोई इमाम अहमद रजा खान बनकर डट गया। और ये हर सैलाब तहरी थी, ये तूफानों से निकली थी, नई जुर्अत नए अरमान नए सामा से निकली थी। उठाया बाल इसने हर बलाए नागहानी का, दिखाया मोजज़ा हर बार उसने अपने बानी का। फरमाते हैं कि उस कश्ती ने तो बड़ी वफा की, अरे उस कश्ती ने तो बड़ी वफा की, उसने तो हजारों सितम झेले, उसने सवारों का बोझ भी उठाया, उसने मल्लाह की गफलत का बोझ भी उठाया। लेकिन फरमाते हैं कि उसने हर बार अपने बानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मोजज़ा हर बार दिखाया। जो आपने फरमाया था ना कि बेशक अल्लाह ताला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला मेरी उम्मत में जो है एक गिरोह मेरी उम्मत में ज़रूर हक पर रहेगा, और अल्लाह ताला ऐसे मुजद्दिद पैदा करता रहेगा कि जो इस्लाम को ताज़ा करते रहेंगे, दीन को ताज़ा करते रहेंगे। कहते हैं कि उस कश्ती ने तो अपने बानी का हर बार ही मोजज़ा दिखाया। और आगे फरमाते हैं हवादिस के मुकाबिल में दिखाया था कमाल उसने, गुजारे थे हजारों सदों 50 साल इसने। फरमाते हैं कि तकरीबन 1350 साल इसको गुजर चुके थे, और इसने जो बड़े बड़े जनाब मुश्किलात का सामना किया था। उखुव्वत की ये कश्ती मुस्तैद थी काम पर अब भी, रवां थी रहमतुल लिल आलमीन के नाम पर अब भी, मगर वाह हसरत ना इस वक्त गफलत थी सवार उस पर, मुसल्लत हो गए थे खुद गरज अरबाब कार इस पर।
خود غرض لوگ اب سوار ہو گئے تھے جی ہیں. وہ کشتی جو پیر مہر علی شاہ نے چلائی تھی، وہ کشتی جو امام محمد رضا خان بریلوی نے چلائی تھی، آج وہ کشتی عمران آسی اور جعفر قریشی جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کا یا نا بیڑا ترا دے. یہ اس کشتی کے تختے توڑ کر سیکھے تھے تیراکی، ہائے 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 ہائے، اس کشتی میں روزن کر کے منواتے تھے چالاکی. فرماتے ہیں ارے یہ اسی کشتی کے تختے اکھیڑ کر سمندر میں تیراکی سیکھتے تھے، اور یہ اسی کشتی کے اندر چھید کر کر کے کہتے تھے واہ جی واہ، کیا ہم نے دلیل دیا جی، کیا ہم نے بات ثابت کیا بھائی، کیا ہم نے کمال کر دیا. اور دین کی دھجیاں بکھیر دیتے تھے یہ خطیب. دل ان کے ہو گئے تھے سخت تر فولاد آہن سے، یہ اکثر تاپتے تھے آگ اس کشتی کے ایندھن سے. فرماتے ہیں کہ ان کے دل اب لوہے سے بھی سخت ہو چکے تھے، اور یہ اس کی کشتی کو جلا جلا کے، اس کی کشتی کے پھٹے اکھیڑ کر، دین مصطفیٰ کی کشتی کے پھٹے اکھیڑ کر اسی کو آگ لگا کے اسی سے ہاتھ تاپتے تھے. یعنی اتنے جری ہو چکے تھے، اتنے دلیر ہو چکے تھے وہ اپنی بےایمانیوں پر. تکلف برطرف میں بھی انہی کے ساتھ شامل تھا، انہی لوگوں کا تابع تھا، اسی غفلت پہ عامل تھا. کہتے ہیں کہ کیا بات کریں یار، میں بھی تو انہی میں شامل تھا. ہم اس طوفان کی زد پر تھے مگر بے فکر و بے غم تھے، بلائے خارجی طوفان بلائے داخلی ہم تھے. کہتے ہیں باہر کا فتنہ تو کیا تھا، باہر کا فتنہ تو طوفان تھا سمندری، اور اندر کا فتنہ کشتی کے لیے ہم تھے. باہر سے یعنی کہ باہر سے میں یہ کہنے دیجئے کہ فرنگی طوفان اس کو متاثر کر رہا تھا، اور اندر سے ہم بھی اس کے پھٹے اکھیڑنے میں لگے ہوئے تھے جو محافظ تھے. یعنی جیسے اعلیٰ فرماتے ہیں نا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، جاگنے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. تو رکھوالے ہی چور تھے. بلائے جان ہستی تھی ہماری یہ تناسانی، جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمان. فرماتے ہیں کہ جب کعبے سے ہی کفر اٹھیں گے، جب حرم سے ہی کفر کے سبق ملیں گے، جب ہمارے ممبروں سے ہی دنیا پرستی کے سبق ملیں گے اور کفر زندگیت کے سبق ملیں گے، تو فرماتے ہیں کہ پھر اسلام کدھر سے ملے گا. اب اس کشتی کا ملح جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ کشتی کا ملح کون تھا اور کیسی اس کی سوچ تھی. تلاتم کی یہ طغیانی حوادث کی یہ بے باکی، تعال اللہ یہ دہشت یہ منظر کی غضبناکی، شب تاریک بیم موج گردہ بے چنی حائل، نگہبان اجل کی نیتیں بیداد پر مائل. فقد ایک سر پھرا ملح طوفانوں سے لڑتا تھا، ہوا کے آب کے جنوں سے شیطانوں سے لڑتا تھا. فرماتے ہیں کہ ہاں اس دور میں بھی کچھ ایسے درویش تھے، اس دور میں بھی کچھ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ جنہوں نے مجھے بھی سمجھایا اور اس کشتی کو بھی بچایا. اگرچہ ناؤ میں انبوہ در انبوہ انسان تھے، یہ سب ملاح کے ہم قوم تھے یعنی مسلمان تھے. یہ سب تھے عقل و جرأت میں ارسطو اور اسکندر، مگر آرام سے لیٹے ہوئے تھے ناؤ کے اندر. فرماتے ہیں کہ یہ بڑے سائنسدان لوگ تھے، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ تھے، بڑے تعلیم یافتہ لوگ تھے، بڑے جناب یہ نکتہ دان تھے، بڑے کوئی اینکر تھا، کوئی صحافی تھا، کوئی کیا. تو کہتے ہیں کہ لیکن سب بے آرام ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، سب کو بس جناب آرام پرستی، عیش پرستی، نیند اور غفلت کی پڑی تھی. چلی جاتی تھی کشتی خوشمگی موجوں سے ٹکراتی، ابھرتی بیٹھتی، دبتی دباتی اور چکراتی، کہیں گرداب کے منہ میں، کہیں پرشور دھارے پر، کبھی اس کے اشارے پر کبھی اس کے اشارے پر. ہوا کے دوش پر خونخوار عفریتوں کی فوجیں تھیں، پہاڑ اٹھ اٹھ کر ٹکراتے تھے یا پانی کی موجیں تھیں. فلک پر بے تحاشا دوڑتے تھے ابر کے گھوڑے، کڑکتی بجلیاں برسا رہی تھی آتشیں کوڑے. اڑا کرتے ہیں صدموں سے جگر کے، جس طرح لختے اکھڑتے جا رہے تھے رفتہ رفتہ ناؤ کے تختے. تعجب ہے کوئی پرواہ نہیں تھی ناؤ والوں کو، کہ طوفان میں نظر آتی تھی خامی با کمالوں کو. ارے وہ کہتے تھے ارے یہ طوفان یہ بڑا کمزور طوفان ہے بھائی، اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ آتے رہتے ہیں، یہ جناب ڈیزاسٹر ہیں، یہ آتے رہتے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ فتنے چلتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، ہم بچا کے رکھیں گے اپنے دامن کو، کچھ نہیں ہوگا، ہمیں تیراکی آتی ہے بھائی، ہم تیر جائیں گے. یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم گر جانتے ہیں، ہم سارے ہمارے پاس جناب نیٹ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم یوٹیوب سے سرچ کر لیں گے، ہم جناب وہ فلاں لیکچر سن لیں گے، فلاں بات سن لیں گے،
وہ مولانا صاحب آ جائیں گے ہمیں بتا دیں گے. ہمیں کسی چیز کا خدشہ نہیں ہے, ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, ہم آل ان آل ہیں. انہیں معلوم تھا گرداب نے کشتی کو گھیرا ہے, گھڑی بھر میں یہ بیڑا اب نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. انہیں دعوے تھے بہر زندگی میں ناخدائی کے, انہیں گر یاد تھے گرداب میں مشکل کشائی کے. یہ طوفانوں پہ کر سکتے تھے لچھے دار تقریریں, دکھا سکتے تھے تقریروں میں طوفانوں کی تصویر. کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو فتنے تھے یہ مولوی کیا کر سکتے تھے, لچھے دار تقریریں کر سکتے تھے. او جی ہم فرانس کو مار دیں گے, ہم فرانس کے تختے الٹ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. کرتے کچھ بھی نہیں ہے. تہذیب انہی کی, تعلیم انہی کی, تہذیب انہی کی, افکار انہی کے, اور ان کے لیز کا بائیکاٹ کر دیں, ان کے چیٹوز کا بائیکاٹ کر دیں, ان کی کوک کا بائیکاٹ کر دیں, ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں, اور ہم بڑے عاشق رسول ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ لچھے دار تقریریں کر سکتے تھے یہ ملا, اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. واہ ہوا کا رخ ذرا بدلے تو سب کچھ جان جاتے تھے, تہے دریا نہنگوں کی نظر پہچان جاتے تھے. یہ سب جو پاؤں پھیلائے ہوئے کشتی میں لیٹے تھے, پرانے ناخداؤں اور ملاحوں کے بیٹے. سمجھتے ہیں کہ آج یہ جو غفلت سے بیٹھے تھے پاؤں پھیلا کے کشتی میں بے فکر ہو کر, یہ کون تھے؟ یہ پرانے ملاحوں کے بیٹے تھے. کوئی ٹیپو سلطان کا بیٹا تھا, کوئی محمد بن قاسم کا بیٹا تھا, کوئی غوث پاک کی اولاد سے تھا, کوئی حسنی حسینی تھا, کوئی سید تھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں نا, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. مگر وہ سر پھرا ملاح تنہا تھا, اکیلا تھا. ادھر موجوں کی شدت تھی, ادھر پانی کا ریلا تھا. وہ چلاتا, اٹھو بھائیو, آؤ ادھر آؤ, ذرا ہمت دکھاؤ, دست بازو کام میں لاؤ. ہوا میں اڑ چکی ہے دھجی دھجی بادبانوں کی, شکستہ ہو چکی ہے ناؤ, مانگو خیر جانوں کی. اکھڑ جائیں گے تختے, آؤ ان کو تھام لو آ کر. سلامت ہیں جو کچھ اوزار, ان سے کام لو آ کر. ادھر سے لاب پھر آتا ہوا معلوم ہوتا ہے, ادھر گرداب بل کھاتا ہوا معلوم ہوتا ہے. نہیں ہنگام سونے کا, کھڑے ہو جاؤ تنہ جاؤ, حوادث کے مقابل آہنی دیوار بن جاؤ. مبادہ ناؤ اب کے اور بھی کمزور ہو جائے, یہ گرداب بلا شاید دہانے گور ہو جائے. کہتے ہیں کہ وہ ایک ملا تھا, وہ قوم کو کہتا ہے ارے بھائی اٹھو 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 اٹھو, اس کشتی کو سنبھالو, آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, آؤ جو اب تھوڑے اوزار سامنے رہ گئے, آؤ اب جو تھوڑی چار باتیں رہ گئی ان کو پکڑو, اس کشتی کو سنبھالو, اس کے پھٹے اکھڑے جا رہے ہیں. دین مصطفیٰ کی جو ہے یہ اب تمہاری ضرورت ہے دین کے لیے کام کرنے کی. لیکن کہتے ہیں وہ چلایا, وہ چیخا, منتیں کی, آہوزاری کی, مگر بے سود تھا سب کچھ, کسی نے بھی نہ جاری کی. نہ آمادہ ہوا کوئی بھی جرت آزمائی پر, سبھی ہنستے رہے ملاح کی ہردہ سرائی پر. بلاتا تھا وہ نام غیرت اسلام لے لے کر, جھڑک دیتے تھے لیکن سب اسے دشنام دے دے کر. مگر ملاح اپنے فرض کا احساس رکھتا تھا, وہ اپنے ساتھیوں کی آبرو کا پاس رکھتا تھا. اسی نے جسم پر کائے تھپیڑے تند موجوں کے, اسی کے ساتھ ٹکرائے ہوائے تیز کے جھونکے. کہتے ہیں کہ وہ ملا بلاتا رہا, وہ ہنستے رہے, او یار یہ پرانی باتیں چھوڑو, اب یہ نہیں ہو سکتا. اس ملا جو بلاتا تھا اس پر بھی وہ ہنستے تھے, اس کو بھی تانے دیتے تھے, مگر ہنستے وہ اپنی جان پر سہتا رہا تنہا. اٹھو ہمت کرو, کہتا رہا تنہا, مگر ہنستے رہے غفلت کے شیطائی, اسی کشتی کے ہمراہی اسی ملاح کے بھائی. کہتے ہیں کہ بیٹھے بھی اسی کشتی میں تھے, جی بھی اسی نبی کا صدقہ رہے تھے, اور غداریاں بھی اسی نبی سے کر رہے تھے. ادھر بڑھتی رہی دریا کی طغیانی, ادھر گھٹتی رہی توفیق انسانی. شکستہ ناہ کا ملاح بے دم ہو گیا آخر, بڑھا کر حوصلہ تن میں لہو کم ہو گیا آخر. گرا دریا میں چپو, ہاتھ سے پتوار بھی چھوٹی, شکستہ ہو گئے بازو مگر ہمت نہیں ٹوٹی. وہ کشتی کے محافظ ڈھونڈتا تھا اب بھی یاروں میں, انہیں تاکید کرتا تھا اشاروں میں. مگر اس کے اشاروں کو سمجھ سکتا نہ تھا کوئی, سمجھ سکتا بھی ہو تو اس طرف تکتا نہ تھا کوئی. تھکن کا ہو رہا تھا اب اثر, آہستہ لگا جھکنے وہ سر افراز, آہستہ وہی سر جو ہواؤں سے نہ طوفانوں سے جھکتا تھا, نہ فرعونوں سے جھکتا تھا, نہ حامانوں سے جھکتا تھا. فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ایسا تھا جس نے ساری زندگی امت کو بلاتے گزار دی. اور کہتے ہیں کہ جو سر کبھی نہیں جھکتا تھا, انہوں نے اس کی طرف نہ فرعونوں کے سامنے جھکا تھا, نہ حامانوں کے سامنے جھکا تھا,
نہ جھکتا تھا کبھی میرو وزیر و شاہ کے آگے، وہ سر ایک مرتبہ پھر جھک گیا اللہ کے آگے۔ تعجب سے ردائے ابر میں سے برق نے جھانکا کہ یہ ایک آخری سجدہ تھا اس مرد مسلمان کا۔ شکستہ ناؤ میں طوفان کی اس چیرہ دستی میں وہ اپنا فرض پورا کر چکا تھا بحر ہستی میں، خدا کی راہ میں خلق خدا کا رہنما بن کر، خود اپنی ناؤ میں ڈوبے ہوں کا ناخدا بن کر، تمسخر ساتھیوں کے اور غیروں کے ستم سے نہ، مگر از ابتدا تا انتہا ثابت قدم رہنا۔ میری آنکھوں نے پہلی مرتبہ یہ ماجرا دیکھا، ادائے فرض اپنے رنگ میں جلوہ نما دیکھا۔ اندھیری رات تھی، اندھیر برپا تھا سفینے میں، مگر ایک روشنی سی میں نے پائی اپنی سینے میں۔ فرمایا ہاں ارے سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اللہ کا ولی میرے سینے میں ایک روشنی برپا کر گیا تھا۔ وہ خود تو چلا گیا، وہ خود تو آخر ہمت کرتے کرتے، قوم سے لڑتے لڑتے، قوم کو بلاتے بلاتے اور اس کشتی کو چلاتے چلاتے، اس کشتی کو بچاتے بچاتے آخرکار آخری سجدہ رب ذوالجلال کے حضور کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اور سجدہ ایسا کیا کہ ابر کے بجلیوں نے بھی ابر سے، ردائے ابر میں سے برق نے جھانکا کہ بادلوں میں سے بجلیوں نے بھی جھانک جھانک کے اس کے سجدے دے کے بھی، واہ کیا مرد کلندر کا سجدہ ہے۔ اندھیری رات تھی، اندھیر پرپا تھا سفینوں میں، مگر ایک روشنی سی میں نے پائی اپنے سینے میں، شعائے نور جس سے عشق کی گرمی ہویدا تھی، میرے دل میں اسی ملاح کی صورت سی پیدا تھی۔ فرمایا کہ وہ بس وہ ایک نور، وہ عشق، وہ گرمی اسی ملاح کی صورت یاد کر کے مجھے میرے سینے میں برپا تھی، مگر مکتب نے بے حس کر دیے تھے دست و پا میرے، تحفظ کشتی بے شکستہ کا بس میں نہ تھا میرے۔ کہتے ہیں کہ ہاں لیکن یار میرے دل میں وہ نور تو اس ملاح کا بہت تھا، لیکن اب مکتب نے، اب سکول نے میری رگوں کا لہو اتنا ٹھنڈا کر دیا تھا کہ اب اس کشتی کا بچانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ زباں قابو میں تھی، ایک داستاں یاد آ گئی مجھ کو، سنی تھی صحن مسجد میں یہاں یاد آ گئی مجھ کو، وہی تاریخ جس کو صدق کا آئینہ کہتے ہیں، نئی تعذیب کے بندے جسے پاری نہ کہتے، خدا کے نام سے خوابیدہ بختوں کے جگانے کو، ہوا میں لب کشا افسانہ ماضی سنا۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستو ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخر میں میرا ساری قوم کو یہ پیغام ہے، جس کان تک میری یہ آواز جائے، ارے حفیظ جلندری کو قومی ترانہ کا مصنف کہنا چھوڑ دو، اس کو اپنا شاعر کہنا چھوڑ دو، ارے اس کو ابو العصر کہنا چھوڑ دو، اس کو مفکر اسلام اور مورخ اسلام کہنا چھوڑ دو، اس سے اپنے ناطے تعلق چھوڑ دو، اس کی قبر پر حاضریاں دینا چھوڑ دو، اس کا نام اپنی کتابوں پر قومی ترانہ کے نیچے لکھنا چھوڑ دو، اس کی قبر کو جا کے اکھیڑ دو، یا پھر حفیظ جلندری کے اس کلام کو مانو اور تسلیم کرو اور کہو کہ جس گمراہی کی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، حفیظ نے ٹھیک کہا ہے کہ رخ مغرب سے الہادی ہوائیں تیز تیز آئیں، کہ مغرب کی جانب سے یہ الہادی ہوائیں ہیں۔ میرے دوستو اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حفیظ جلندری کے اس درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا اپنے ملک کے تمام تعلیمی اداروں والوں سے کہ جہاں وہ حفیظ جلندری کا تعارف قومی ترانہ کے نام پر کراتے ہیں، ارے حفیظ جلندری کی ان افکار کو بھی سامنے لایا جائے۔ کیوں کہ ہم سے بڑھ کر حفیظ جلندری کا نام تو آپ لیتے ہیں، ہم تو کہتے تھے تو ہم تو ملا ہیں، ہم تو ان کے نزدیک کم عقل لوگ ہیں، ہم تو کم فہم لوگ ہیں، ہم تو قدامت پسند ہیں، ہم تو شاید جدید دنیا سے وابستہ نہیں ہیں ان کے نزدیک۔ اب حفیظ جلندری کو کیا کہوں؟ ان کے اس کلام کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اور جدید افکار اور نظریات رکھنے والے لوگوں کے سامنے ان کا یہ کلام رکھا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ حضرت یا ان کو چھوڑیں یا ان کو چھوڑیں، دو رنگیاں چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سراسر سنگ ہوگا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔